بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، سوچ، عمل اور نتیجہ، یہ تین لفظ ہیں جس کے ساتھ دنیا میں ساری تبدیلیاں آتی ہیں۔ دنیا جب بنی، سوچ، عمل اور نتیجہ، یہ اس کا اثر وہاں پہ بھی ہوا، پوری دنیا پہ ہوا۔ دنیا جب تخلیق کی گئی، ابلیس جو کہ فرشتوں کا سردار تھا، فرشتہ تھا، اس کی ایک سوچ آئی ذہن میں، عمل اس نے کیا، حکومت علی کی، اور نتیجہ کہ وہ رد کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ دنیا میں کوئی بھی انوینشن دیکھ لیں، کوئی بھی ایجادات دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا پہلے سوچ آئی کہ یہ چیز بننی چاہیے، پھر سائنسدانوں نے عمل کیا، تجربات کیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے جہاز، راکٹ، پتہ نہیں خلائی شٹلز، کیا کچھ تحلیق کر لیا، کیا کیا چیزیں ایجاد ہو گئی دنیا میں۔ کچھ چیزیں ایسی انسان نے ایجاد کی جن کا انسان کو فائدہ ہوا، کچھ ایسی چیزیں ایجاد کی جس کا انسان کو ہی نقصان ہوا ہے، جس کو سائیڈ ایفیکٹس کہتے ہیں کہ بھی ہمیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو گئے۔ میڈیسن لے لیں، کوئی چیز استعمال کرنے والی چیزیں لے لیں، پہلے ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم بڑے عرصے تک استعمال جاری رکھتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے اس کے اندر یہ والے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ان سے ہمیں یہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ دوستوں، اس طرح مثالیں اگر دیں تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ پاکستان بنا، پاکستان کی پہلے سوچ بنی، پھر ہم نے عملی طور پہ قربانیاں دیں، پھر ہمیں یہ زمین پہ ایک ٹکڑا ملا آزاد ملک بنانے کے لیے۔ اسی طرح ہم چلتے رہے، ہمیں سوچ آئی کہ ہماری دشمن کون کون ہے، ہمیں دشمن کہاں کہاں سے ہمیں وار کر رہا ہے، ہمیں دشمن کہاں کہاں سے نقصان پہنچائے گا۔ پھر ہم نے اس کے اوپر یہ سوچ آئی کہ اس کے اوپر ہمیں ایٹم بم بنانا چاہیے۔ ہم نے سوچا، عمل یہ کیا کہ ہم نے کہا جی ہم گھاس پھوس کھا لیں گے، ایٹم بم بنائیں گے۔ وہ بنایا ہم نے، وہ بن گیا۔ اسی طرح اب اس مثال کو میں آپ کو بہت سارے طریقوں سے مثالیں دے سکتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ میری بات کو پورا انڈرسٹینڈ کر گئے کہ پہلے سوچ، پھر عمل اور پھر نتیجہ۔ پھر دوستوں، دنیا نے یہ سوچا کہ جنگیں لگتی ہیں، ملک تباہیوں کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں پہ دو ہی حصے بن گئے، ایک تھا حزب اللہ جو اللہ کی بات ماننے والے یا اللہ کے احکامات پہ چلنے والے، ایک حزب الشیطان۔ حزب الشیطان جو ہے وہ شیطان کی جو سوچ ہے، جس کو کہتے ہیں تباہی بربادی کی طرف جانے کے راستے، اور اللہ کی طرف جانے والے راستے، خیر کے راستے۔ تو اسی طرح ہم بڑھتے گئے اور سوچیں آئیں، سوچ جو سوچنے والے لوگ تھے، جو جن کے پاس کوئی اختیارات تھے، ان کی یہ سوچ آئی کہ ہم کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ تباہی والی ساری چیزیں صرف اونلی مسلمانوں کے لیے رہنے دیتے ہیں پوری دنیا میں، وہ بے شک اورنگیا میں ہوں، وہ چائنا میں ہوں، وہ کسی بھی دنیا کے کونے میں ہوں، ان کے لیے یہ بم برود صرف ان کے لیے کر دیں، اور ہم لوگ اپنی طرف ایسا سسٹم بنائیں کہ کوئی بھی گولا برود بم وغیرہ ہماری طرف نہ آئے، جب بھی آنے لگے ہم ٹیبل ٹاک کی طرف لے جائیں۔ اور سیکنڈ، ان کے لیے جنگ ہر وقت، ہر 24 گھنٹے ان کے ہاتھ میں جا کے جنگ لڑیں۔ وہ کیا؟ کیونکہ ساری سوچ، ساری چیزیں، ساری تبدیلیاں سوچ سے چینج ہوتی ہیں، سوچ سے تبدیل ہوتی ہے۔ پہلے سوچ آتی ہے، پھر عمل ہوتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ نتیجہ لینے کے لیے انہوں نے پہلے سٹیپ کو پکڑ لیا۔ پہلے سٹیپ کیا تھا؟ سوچ۔ انسان کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے اس کے ٹولز بنائے گئے، ٹولز بنا کے اس کے اوپر ایپس بنائے گئے، ایپس بنا کے ان ایپس کو آپ کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون دے کے ان کے اوپر آپ کو ایپس دے دیے گئے، اور وہ جو میڈیا ٹولز تھے وہ آپ کے ہاتھ میں آ کے کسی بھی چیز، کسی بھی مڈل مین کے بغیر ان کا بنایا ہوا ٹول وہ سیدھا آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، اور آپ کے دماغ میں چلا جاتا ہے۔ اور وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کہ آپ نے ایک انجیکشن بھرا ہے اور اپنے آپ کو انجیکٹ کر لیا ہے۔ جیسے وہ انجیکٹ کیا ہوا انجیکشن ہماری باڈی میں جا کے خون میں شامل ہو کے وہ ہمارے جسم کے ہر حصے پہ اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سوچ آنکھوں سے، کانوں سے اندر گھستی ہے دماغ میں، اور دماغ میں جب وہ فیڈ ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہے جیسے آپ نے کوئی اس میں میڈیسن فیڈ کر دی ہے۔ وہ ٹولز کے ساتھ چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ دوستوں، اتنی لمبی باتیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیدھے آ جائیں پاکستان میں وہی میڈیا ٹولز اور وہی چیزیں آپ کے ہاتھوں میں چلتے چلتے یہاں تک پہنچی، ایسے انجیکٹ کیے گئے وہ جراثیم آپ کے آنکھوں کے راستے، آپ کے کانوں کے راستے، جو سیدھے آپ کے دماغ میں گئے، اور آپ فلسفی بھی ہو گئے، آپ فلسفہ دان بھی ہو گئے، آپ سب کچھ بن گئے، آپ مفتی بھی ہو گئے، آپ عالم بھی ہو گئے، آپ فاضل بھی ہو گئے، اور آپ کو یہ لگنے لگ گیا کہ اب آپ اکلے کل ہیں۔ آپ نے یہ بھی غور نہیں کیا کہ آپ بڑے شدت سے تبلیغ جاری کر دیا آپ نے کہ شعور کیا ہے۔ جب آپ کو شعور، لاشعوری کو شعور کرنے لگ جائے، آپ کو یہ سمجھ لگنے لگ جائے کہ میں اکلے کل ہو گیا ہوں، آپ اندازہ کریں کہ ایک پاگل دیوانے شخص اور عام شخص میں کیسے فرق کرتے ہیں۔ اسی طرح فرق کرتے ہیں نا
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے آپ کو جب آپ سمجھتے ہیں نا وہ پاگل ہو گیا تو وہ آپ کو پاگل سمجھ رہا ہوتا ہے, پوری دنیا کو پاگل سمجھ رہا ہوتا ہے, تو الگ تھلگ ہو جاتا ہے. جو چیز آپ اس شخص کے لیے سوچ رہے تھے وہی وہ آپ کے لیے سوچ رہا تھا. جب بندے کو یہ پتا چلنا شروع ہو جائے کہ میں بہت زیادہ شعور مجھے آ گیا ہے, میں بہت عقل مند ہو گیا ہوں, تو تبھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا, کیونکہ وہ دوسرے لوگوں میں رہنے کے قابل نہیں رہا. دوسرے لوگوں کو بات اس کو اچھی نہیں لگے گی اور وہ ہر چیز میں کہے گا آئی ایم رائٹ. تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت کہ میں پاگل نہیں ہوئی, دنیا پاگل ہو گئی ہے. تو تب ہم اس کو کہتے ہیں پاگل ڈکلیئر کرتے ہیں, اس کو عام انسانوں سے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو سوشل میڈیا سے ان ٹولز میں جو سوچ ڈیمیج ہوتی ہے اس کا اس سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ نارمل انسانوں میں رہتا ہے اور اپنی حرکات اب نارمل کرتا ہے. تو زیادہ جو اس کے ارد گرد رہنے والے نارمل انسان ہیں وہ ان کو ویسے زیادہ اثر ہوتا ہے, ہر وقت ان کو ڈوز ملتی رہتی ہے اس میڈیا بلڈ کی ہوئی سوچ کے ساتھ. میں سوشل میڈیا پہ ایک کلپ دیکھ رہا تھا, مجھے بڑی حیرانی ہوئی اس بات پہ کہ کچھ لڑکے بیٹھے تھے, ایک آدمی آیا, اس نے گزرتے ان کو پوچھا یار یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ 7 والا بڑا برج ہے یہ نواز شریف نے بنایا تھا یا عمران خان نے؟ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے انہوں نے کہا جی عمران خان نے. چلو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. وہ پھر اگلا سوال کرتا ہے, کہتے ہیں یار یہ پاکستان قائد اعظم میں بنایا تھا یا عمران خان نے؟ اور کہتے ہیں عمران خان نے. اب آپ بتائیں کہ اگر اس علم کو, اس انفارمیشن کو آپ شعور کہیں تو پھر بات وہی ہے نا کہ یہ وہ پاگل ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ یہ معاشرے کے اندر رہتے ہیں, ان کو ہم الگ بھی نہیں کرتے, ان کو ہم کسی پاگل خانے میں مینٹل ہاسپٹل میں بھی نہیں بھیجتے, یہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں. دوستو یہ ہے نئی ٹیکنالوجی, لیکن پرانی جو ٹیکنالوجی تھی, پرانی ٹیکنالوجی کیا تھی کہ کوئی بھی آپ چیز دیکھیں اس کے اینٹی چیز پیدا کریں, کوئی بھی چیز آپ کو نظر آئی اس کے اینٹی پیدا کریں. جیسا یہ جو تھے یہودی یہ سوچتے تھے کہ جو مذاہب ہمارے بعد آئے ہیں وہ اصل میں ہمارے نبی کی تعلیمات کو لے کے انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں, اسی لیے ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کو نہیں مانتے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے بھی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو تو ہسٹری میں ذکر نہیں ہے, یاد ہوگا آپ کو لفظ. یہ حوالہ صرف آپ کو یاد ہے اس کے لیے ایک مثال کے طور پہ بات کی ہے. اب وہ ہمارے جو نبی آئے وہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے بھی وہی کام کیا جو حضرت عیسیٰ نے کیا تھا. اب انہوں نے اس کو بجائے جنگیں لڑتے وہ سیدھا گئے ہیں, انہوں نے جا کے عیسائیوں کی تو کتاب پکڑی, اس کو تعلیمات کو میچ کیا, میچ کر کے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ بنا کے ایک بک بنا کے اس کا نام بائبل رکھ دیا. اسی طرح انہوں نے پھر دوسری سائڈ پہ کوشش کی, دوسری سائڈ پہ دیکھا مسلمان ہیں, مسلمان دنیا میں بہت سپیڈ پہ بڑھ رہے ہیں, ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو وہ جیسے کوئی انسان بدلہ نہیں اتارتا, اس طرح بدلہ اتارنے کے لیے جی انہوں نے ہمارے مذہب کے اوپر دعویٰ کر دیا, تو ہم ان کا مذہب کے اوپر دعویٰ کروا دیتے ہیں نبی ہونے کا. پھر انہوں نے بڑے وہ جب ادھر سے پاکستان کے پاس کنٹرول بہت سارے آگے ہوئے تھے, بہت ساری دنیا پہ یہ قبضہ کر چکے ہوئے تھے انڈائریکٹلی, اور بہت ساری صلیبی جنگوں کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. جب یہ سارے قبضے بھی کر چکے ہوئے تھے, کنٹرول بھی ہاتھ میں تھا, اوپر سے انڈیا پاکستان کا جو سسٹم نیا بنا تھا کہ آزادی آزادی آزادی, اور وہ آزادی کے اندر بھی آپ یہ یاد رکھیں اس بات کو کہ اس میں بھی کئی شکوک و شبہات ہیں کہ وہ آزادی ہم نے چھینی تھی یا ہمیں دی گئی تھی یا کیا کیا گیا تھا. اس آزادی کے ساتھ ہمیں کیا کچھ دیا گیا, اس آزادی کے ساتھ ہمیں وہ پودا لگا کے دیا گیا جس نے دعویٰ کر دیا نبوت کا. جب آپ اس کو فرقہ کہتے ہیں تو آپ ان کی بات کو تقریباً مان ہی جاتے ہیں, اس کو فرقہ نہیں کہہ سکتے. اب وہ ساتھ دیے گئے, جیسے جیسے پاکستان گرو ہوتا رہا, پاکستان اوپر اٹھتا رہا, بڑھتا رہا, چیزیں بناتا رہا, ویسے ویسے صرف پاکستان نہیں دنیا میں سارے ملکوں کے اندر فوج کے اندر وہ اینٹی ڈوز کو بھیج دیا گیا اوپر کے لیول پہ, جہاں پہ تبدیلیاں ہو سکتی تھی. یہ صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان میں بھی یہی ہوا ہے, ہو رہا ہے, لیکن بر دنیا میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. گولہ برود ساری چیزیں, قتل و غارت, یہ صرف مسلمانوں کے لیے رہ گئی ہے, غیر مسلم کے لیے کوئی کہیں پہ دنیا میں کوئی چڑھائی وغیرہ نہیں ہے, کوئی بندے نہیں مر رہے. ہمارے 1,00,000 بندہ بھی ایک دن میں مر جاتا, کسی کے کان میں چوں نہیں رکھتی, کیونکہ وہ میڈیا ٹولز کے ساتھ سوچ کو چینج کر دیا گیا. سوچ مسئلہ تھا, جب میں نے بات شروع کی ہے اتنی تمید باندھنے کا مسئلہ یہ تھا, سوچ مسئلہ تھا. سوچ کو انہوں نے مولڈ کیا, سوچ کو انہوں نے پکڑا ہے. نارمل لوگوں کو اب نارمل بنا کے چھوڑ دیا گیا ہے, ہمارے اندر ہی وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اتنی قتل و غارت کو جب وہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کریں گے لوگ کہ یہ فلسطین کے اوپر جو حملہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, اور وہ جب سب کے اندر بیٹھ کے اب نارمل بات کریں گے اور آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے, تو پھر جو نارمل بندہ ہے اس کو شک پڑنے لگ جاتا ہے کہ کہیں میں تو اب نارمل نہیں ہوں. جو تباہی جہاں پہ مچ رہی ہے, تو بھائی بربادی کے سپورٹ اب نارمل بندہ کرتا ہے, نارمل بندہ نہیں کر سکتا, وہ فلسطین ہو, پاکستان ہو, چیچنیا ہو, کوئی بھی جگہ ہو.
اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ میڈیا ٹول سے ہم کہاں تک پہنچے ہیں. لیکن بات اب ضروری یہ کرنے والی ہے کہ جو نیو ٹیکنالوجی اور اولڈ ٹیکنالوجی یہ کہ انہوں نے ایسے وہ ڈوز کے آگے اینٹی ڈوز عدلے کا بدلہ بنا کے انہوں نے فائٹ کی شروع کی. اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا لیکن نئی ٹیکنالوجی کو اس کے ساتھ شامل کر دیا. کیسے؟ اب اینٹی ڈوز کے بدلے کے طور پہ جو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کروا کے لوگوں کو کھڑا کیا ہمارے ملک میں، وہ ان میں سے ان کو وہ تھے اصل میں قادیانڈوس، ان کو امرانڈوس کا ایک نام دے دیا گیا. امرانڈوس کا لوگوں کو یہ پتا چلے کہ امرانڈوس بنے ہیں، قادیانڈوس کا شک پڑے گا تو پھر لوگ جمپ کھا جاتے ہیں. تو اس لیے کیونکہ بہت سارے لوگ پاکستان میں سننا بھی نہیں چاہتے قادیانڈوس کا نام، تو ان کو تھوڑی ہلکی ڈوز کر کے اس سائڈ پہ بیڈیا ٹوز کا اس کو ڈوز کو تھوڑا ہلکا کر دیا، اس کو قادیانڈوس سے امرانڈوس ثابت کر دیا اور معاشرے کے اندر ان کو چھوڑ دیا گیا. اب نارمل لوگ بنا کے معاشرے کے اندر چھوڑ دیے گئے. آپ کو سامنے وہ بتاتے ہیں کہ شعور ہمیں دے دیا. اب شعور تباہی کا شعور دے دیا. آج تک جتنے بھی الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہیں اس نے تباہی مچائی ہے، حکومت کی ہے تباہی مچائی ہے. اس کو شعور کہہ رہے ہیں، اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ان جیسے باشعور لوگ فلسطین میں بمباری کو بھی وہ کہتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے. اور اوپر سے مسلمانوں نے کبھی دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں شعور آ گیا، یہ بھی کہتے ہیں ہمیں شعور ہوتا ہے آ گیا. یہ سارا ٹوپی ڈرامہ یہ سوچ کو کنٹرول کرنے کا، سوچ ہماری ہوئی کنٹرول. اب یہ جو بڑے محکموں میں بڑے عہدوں پہ جو لوگ فائز کیے گئے ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. وہ اولڈ ٹیکنالوجی ہے، ان کو نئی ٹیکنالوجی سے مکس کر کے اس میں سے پونڈ پیدا کیے گئے. جو اب چیخ کے کہہ رہے ہیں ہم بونڈ ہیں، اچھا وہ پیدا کیے گئے. ان کے ساتھ دیکھیں اب سوچ کو جب کنٹرول کیا اور عمل یہ کیا کہ وہاں بڑے عہدوں پہ لوگ بٹھائے، اس کا رزلٹ ہمیں کیا ملا؟ مارشل لائن 5-6 مل گئی. ہمارے ابھی بڑے بڑے عہدوں پہ وردیوں میں چھپے ہوئے وہ لوگ پہنچے جو ان کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارے ججز جو انہوں نے فیصلے کر دیتے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہمارے ملک کا کہ کوئی آواز غربت کی غریب کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. پاکستانی کا کسی کا بھی کیس لگاؤ تو وہ آخری نکر میں گرا ہوتا ہے. پہلے تو ان کورٹس میں چڑھنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہوتے. اگر کسی بندے کا کوئی نقصان ہوگا تو وہ تو کھانے پینے سے چلا گیا تو وہ انصاف کیسے لے گا؟ اندازہ کریں نا آپ کہ کیسا سسٹم بنا دیا گیا، کیسا ماحول بنا دیا گیا. اور وہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں شعور آ گیا، تو ہمیں کئی دفعہ شک بھی پڑ جاتا ہے یار ہو سکتا ہے واقعی ان کو شعور آ گیا. بہرحال دوستو بات یہ کرنی ہے کہ نئی اور پرانی ٹیکنالوجی کو ملا کے دشمن آپ کے اوپر چڑھ چکا ہوا ہے. آپ کو سمجھ اس کی نہیں آ رہی، آپ کے بچوں کو چھین چکا ہوا ہے، اپنے بچوں کی سوچ چینج کر چکا ہوا ہے، ڈیمیج کر چکا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں. آپ کے پاس ہے لاسٹ چانس. سیانی قوم میں شعور اس بات کو کہتے ہیں کہ دشمن آپ کے خلاف ٹول جو یوز کر رہا ہے اسی کا ٹول پکڑ کے اس کے خلاف یوز اگر آپ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم اپنے آپ کو بچانے کی طاقت رکھیں. یہ عدالتی فیصلے، یہ پرانی ٹیکنالوجی میں نئی ٹیکنالوجی ڈال کے آپ کے اوپر ٹھوکی گئی ہے، آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. آپ کے اندر کیا اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ ججز دوسروں کے لیے کیا فیصلے کرتے ہیں، دوسروں کے طریقے کیسے لگتی ہیں، ان کے لیے کیا فیصلے کرتے ہیں؟ یہ آپ کو خود بتانا چاہیے. جبکہ آپ میں سے دو طبقات پیدا کر دیے، سوچ آپ کی پکڑ کے دو آپ کو وہ کہتے ہیں دو حصے کر دیے گئے آپ کے. کل سے یہ فیصلے آنے، کورٹس کے فیصلے آنے کے بعد جو ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، جو فیصلے آئے ہیں، ان فیصلوں کے بعد سوشل میڈیا دیکھ لیں، یہ ساری جگہ دیکھ لیں، ان کے ٹولز دیکھ لیں. کچھ لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، مٹھیاں بانٹ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، ادارے کیا کہاں سے میں یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا. اب دونوں بندے یہ بات کر رہے ہیں، یہ بحث آپ کے پاس ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں بحث ہو رہی کہ اصل شعور کی کہ یہ کون ہے، یہ کیا فیصلے کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے کیا فیصلے کیے تھے. آئین کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، قانون کے مطابق. یہ سوچ بالکل ختم کر دی گئی ہے، اس کو ڈیمیج کر دی گئی ہے. دوستو اب ہم بات کریں گے اس چکر میں، اب ہم اس سائڈ پہ بھی غور کریں گے کہ اس کا نتیجہ کہاں پہ جا کے کہاں رکیں گے ہم. تو دوستو باتیں بہت لمبی ہیں. شعور کا تقاضا ہے کہ شعور وہ ہوتا ہے جو اچھائی کے لیے سوچ ہو، اچھائی جس کا نتیجہ اچھائی ہو، جس کا نتیجہ امن ہو، جس کا نتیجہ خیر ہو، اس کو شعور کہتے ہیں. اور جو تباہی ہو، بربادی ہو، پریکٹیکلی سامنے ہو، اس کو شعور نہیں کہتے، اور اسے ہمیں بچنا چاہیے. ججز کون ہیں یہ آپ سب کو بے شک چیک کر کے دیکھ لیں، کوئی ایسا طریقہ نکالیں اپنے ملک میں. یہ سارے عمرانڈوز اور قادیانڈوز ہیں، اور ان کی سوچ آپ کے سامنے ہے. جب ان کے پاس حکومت آئی انہوں نے چیز بھرے، اس سے پہلے بھی بھرے تھے. اللہ پاک پاکستان کی خیر کرے، ہمیں وہ شعور دے، وہ سیدھا راستہ دکھائے جو باقی سیدھا ہے. یہ صرف اللہ پاک کی ذات دکھا سکتی ہے. تو دوستو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.